اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ فاطر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن جیسی کتاب دیاں وارثاں دا ذکر خیر فرمایا۔ قرآن حکیم ورثہ ہے، یہ کوئی وارث موجود نہیں، اور یہ واسطے زیادہ دلائل تے ضرورت اس واسطے نہیں کہ جس مکان دا، جس رہائش دا، جس علاقے دا، جس چیز دا کوئی وارث نہ ہوئے وہ برباد ہو جاندی ہے، وہ اجڑ جاندی ہے، وہ اصلی حالت وچ قائم نہیں رہ سکتی۔ کسی شے دا اصلی حالت وچ موجود رہنا او دے وارث ہون دی دلیل ہے۔ اس قرآن وچ خالق نے وارثان قرآن دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس تو بیشتر کہ میں ان عظیم ہستیاں دا ذکر کراں جنہاں نو خالق نے وارث قرآن بنایا ہے۔ اس تو پہلے کچھ معروضات پیش کرنا چاہنا، وہ اے کہ کسی دے ورثے نو استعمال کرن تو پہلے وارث نال رابطہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی دا بھی ورثہ ہے، وہ دا کوئی وارث موجود ہوئے تے وارث نو چھڑ کے وہ دے ورثے نو ہاتھ پانا یہ گناہگاری ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ ایدی تمہید واسطے عرض کر دینا۔ خالق فرما رہے ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کے لیے ہے، ساری زمین کا اللہ وارث ہے، اللہ ساری زمین کی ملکیت رکھتا ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اتھے جڑے بندے تشریف فرما نے جنہ دی کو 5-10 مرلے 20 مرلے ایک کنال دا مکان موجود ہے تے باقاعدہ وہ ذمہ دار نہیں، وہ بھی موجود نہیں، تے یقیناً ایسے بندے بھی موجود ہون گے جڑے لال لکیر تو باہر کھیت ہوندے نے، پرالیاں ہوندیاں نے، انہاں دے بھی وارث اتھے موجود ہون گے۔ یقیناً اتھے ذمہ دار ہیں کوئی یا نہیں ہیں، اس مجمع ذمہ دار ہیں جڑے زمین باندھے نے، وہ سن لین کہ خالق فرما رہے ہیں ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے۔ یہ جڑے بندے زمین پہ بندے کھاندے نے، یہ تساں زمین کتھوں لئی؟ یہ زمین تو ساری اللہ دی، قرآن کہہ رہا اللہ دی زمین۔ میرا خیال ہے جڑا زمین دار ہے وہ انکار تو نہیں کر سکتا کہ زمین اللہ دی نہیں۔ جڑا ذمہ دار جدی زمین نہیں وہ تو فارغ ہے نا، وہ تو مطمئن ہو کے بیٹھے نا میری طرح، ساری زمین کوئی نہیں، اسی نہ بانے نہ کھانے نہ سانو حساب دینا پینا ہے۔ جی احتساب وہ ہوندا ہے، حساب وہ ہوندا ہے جڑا کسی دی شے استعمال کرتا ہو، جڑا کسی دی چیز استعمال ہی نہیں کرتا وہ حساب کرتا ہونا۔ اس معاملے ساڈا حساب کو نہیں ہونا غیر ذمہ داراں دا، باقی اپنے اعمال دا حساب اساں دینا ہے، لیکن جڑا زمین دا حساب ہے وہ تو اساں نہیں دینا۔ زمین ہے ہی نہیں، جنہ دی نہیں زمین ہو تو مطمئن ہو کے بیٹھو نا، اجڑے ذمہ دار ہو یہ زمین ساری اللہ دی ہے، یہ تساں کتھوں لئی؟ میرا خیال ہے اصل چ گل ہے بھی تہاڈا ادھر تعلق کوئی نہیں، یہ تہاڈے والدین دی زمین ہے جڑی تانوں ملی، یعنی والد دی زمین ہی آئی ہے نا جناب نو۔ ایتھے جننے ذمہ دار بیٹھے نے وہ دس سکتے ہیں کہ اللہ نال کدوں سودا ہویا انہاں دا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کے لیے ہے، زمین دا وارث اللہ ہے، زمین دا مالک اللہ ہے، ساری زمین اللہ دی ہے۔ یہ جڑے اتھے بندے اس ویلے واہ کھا رہے ہیں ٹریکٹر شریکٹر رکھے نے، انہوں دا تو کوئی اللہ نہ گل نہیں نہ باقاعدہ ہوئی نہیں، کوئی نہیں کسی دی ہوئی۔ والد دی زمین سی وہ بیٹے دے نہ آ گئی،
تو وہ اگر والد صاحب بیٹھے ہون تو وہ بھی آکھے گا میرے والد دی سی، وہ دی کوئی گل اللہ نہ ہوئی ہوئے گی، سان تو نہیں پتا، سان تو ملکیت چ لبھی ہے، وراثت چ لبھی۔ مہربانی جناب، اس گل تو سارے زمیندار تے کم از کم سمجھ رہے ہیں، ساری زمین نہیں، لیکن دیکھو نا جی سانو دستا تو ہے نا بھائی زمیندار ہیں اتنے، جہے بندے ٹریکٹر لے کے جاندے ہون پیش تے کار والے راہ نہیں دیندے، ان کا مطلب یہ نہیں راہ ہوتا نہیں، اور راہ دینا اس واسطے بھی توں پاس پیلیاں ساڑیاں نے، توں کتوں کار لے کے آ، ٹھیک ہے نا جی، دونوں پاس پیلیاں ہون تو وچکاروں سڑک بھی تو انہاں پیلیاں چ بنی ہوندی ہے نا، موٹر وے بھی تہاڈیاں پیلیاں چ بنی ہے، کیونکہ پہلا اتنے سڑک کوئی نہیں سی تو موٹر وے بنی ہے تو پیلیاں جو بنی ہے نا، اس پیلیاں لے کے تو سڑک بنا لی ہے گورنمنٹ نے، تو گورنمنٹ انہوں پیسے دیتے ہیں، پیسے بھی انہیں نہیں دیتے جنہیں وہ چاہتے سن، گورنمنٹ کے اپنے ریٹ ہوندے نا، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ دراصل پورے ملک دی زمین گورنمنٹ دی ہے، جتھے مرضی وہ فیکٹری لا لے گورنمنٹ، جتھے مرضی سڑک بنا لے زمیندار کو پیسے دے دیو، پیسے دینا دلیل ہے کہ یہ بھی مالک ہے، مالک تو ہے نا، یہ جڑے زمیندار بیٹھے ہو تانوں ملکیت دا پتہ نہیں پہ کدوں تانوں لبھی ہے، کنوں لبھی ہے، یہ کو پیچھے تواڈے بزرگ آخر ہیں تو صحیح نا، والد دا والد والد دا والد والد دا والد کوئی ہے نا جنہیں پہلی باری زمین بھائی ہے، پہلی باری تے اگوں تھوڑی تھوڑی کٹتی تواڈے تک وہ تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن آخر تسی مالک ہے ہو۔ آ میرے کول قرآن ہے، میں مولوی، زمین شمین دا مینوں حساب کوئی نہیں، کیویں لبدی ہے، کیویں دئی دی ہے، کیویں رجسٹری ہوندی ہے، کیویں شفے ہوندے نے، مینوں نہیں پتہ، میں چکا قرآن پاک تے آ جا اتنے کسے پہلی چاہ کے مسجد شروع کر دیاں تے آیت نال پڑھا کہ ساری زمین اللہ دی ہے تے گھر میں اللہ دا پیا بنانا، چونکہ میرے کو قرآن ہے تے لہذا میں قرآن دے تحت، قرآن دی ہدایت دے تحت اتنے کسے دی پہلی بچ مسجد بنانی شروع کر دیاں، اپنے بال بچے واسطے تو میں نہیں بنا رہا، اللہ دا گھر پہ بنانا تو زمین ساری اللہ دی ہے، پہلا تو اس بنن نہیں دینی جدی وہ پیڑی بنن نہیں دینی، ہو سکنا وہ تو پاگل ہے، یہ میری پیڑی ہے، میں آکھا اللہ دی ہے، تو سب جو فرمائی اللہ دی، پھر اس بجنا کسے مولوی روپیہ بندہ ایک آ گیا تو اتنے بندے شندے لے کے اٹا ہٹا لے کے اتنے مسجد بنانا چاہتا ہے، اللہ دی زمین ہے، وہ پھر کوئی مولوی صاحب آ کے مینوں آکھن گے کہا یا کر کی کرنا، پوری آیت پڑھ، پوری تو پڑھنا، دہا تے نہ لا، کیونکہ آیتاں توڑ موڑ کے یا آیتاں توڑ موڑ کے بیان کرنیاں تے آیتاں دے غلط مطالب لینے ہی یزیدیت، آیتاں نو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور آیتاں دی غلط تشریح کرنا، آیتاں دے غلط مطالب لینے، یہی تے یزیدیت ہے۔ مینوں کوئی مولوی آ کے سمجھائے گا بھی ان پڑھ بندے نو دا نہ لا، پوری آیت پڑھ، پھر پوری آیت لوگوں کو پڑھ کے سنائے کہ بندہ غلط کرتا پیا، جتھے اللہ نے فرمایا ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کے لیے ہے، اتھے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا، خالق نے ہی تو ارشاد فرمایا ہے، پوری آیت پڑھ، خالق فرماتا ہے یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم مالک بنا دیتے ہیں، اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتے ہیں اس کو وارث بنا دیتے ہیں، یہ مطلب ہے زمین ساری اللہ دی ہے، لیکن اللہ نے بندے نو وارث بنایا، عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، میں انہاں بندیاں چو نہیں آؤں، میں سیدھی گل پہ کرنا کہ میں میری زمین ہے کوئی نہیں، میرے والد کی زمین کوئی نہیں، میں انہاں بندیاں جیسا نہیں جنہاں نو اللہ وارث بنایا ہے، بھائی میں انہاں بندیاں جیسا نہیں، تو کہ میں زمیندار نہیں، جدو میں زمیندار نہیں تو میں انہاں جیسا نہیں، مینوں سڑن دی کڑی لوڑ ہے، میں اللہ نو عادل سمجھنا، میں خالق نو عادل سمجھنا، انہیں مینوں نہیں زمین عطا کی، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، انہیں عدل کیتا ہے، جنہوں زمیندار دے گھر چ پیدا کیتا ہے، وہ جمدیا سار منڈے زمین خریدی تو نہیں نا، وہ دے ذمے 20 کلے آ گئے نے، وہ دے ذمے 1 مربع زمین آ گئی ہے، زمیندار دے بیٹے دے ذمے آ جاندی ہے، وہ دی وراثت آ جاندی ہے، میں آکھا میں جمعہ تو مینوں کھ بھی نہیں لبا، اللہ میرے نال کی کیتا ہی، میں شیعہ ہاں، میں اللہ نو عادل سمجھنا، قرآن تے تو ہاتھ میں کسے زمیندار تو سڑدا نہیں، جتھے اللہ بنایا جتھے بھیجے جدی گود بھیجے، راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں زمین دا مالک نہیں، لیکن میں زمیندار جیسا نہیں، اس واسطے کہ انہوں اللہ وارث بنایا ہے، مینوں اللہ وارث نہیں بنایا، جیڑا بندہ زمیندار دی برابری نہیں کر سکتا وہ وارث قرآن دی برابری کیسے کر جائے؟ مہربانی پہلی گل جناب ذہن چاہ گئی،
میں زمیندار نہیں، دوسرا بندہ زمیندار ہے۔ خالق فرمایا یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں اس کو وارث بناتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جدے جدے کل زمین ہے انہوں اللہ نے وارث بنائے۔ یار پریشان کیوں ہو؟ کسے زمانے چ کوئی تو بندہ پہلا ہے جنہوں اللہ نے زمین دیتی، اس وائی وہ دی اولاد تک آ گئی، یہ مطلب وراثت پہ چل دیئے۔ زمین اللہ دیئے، میں گھر بنان لگا اللہ تھا۔ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث چارے مکاتب فکر دا اکٹھا فتویٰ میں بخا سکنا کہ جڑا بندے نو اللہ کسے زمین دا وارث بنائے انہوں پچھڑ تو بغیر مسجد بنائیے، نہ ہوتے سجدہ قبول ہے، نہ ہوتے رکوع قبول ہے، نہ ہوتے اذان قبول ہے، نہ ہوتے نماز قبول ہے۔ حد مو گئی، اللہ گھر بھی تیرا بنایا ہے، زمین بھی تیری ہے، تو وچ بھی کھلو کے آکھے اللہ اکبر، تو ناراض کیوں ہے؟ بہت شکریہ شکریہ حضور، زمین بھی ساری تیری، گھر بھی بنایا تیرا، تے وچ کھلو کے آکھے اللہ اکبر، اللہ فرماتا کوئی نہیں قبول، سبحان ربی العظیم کوئی نہیں قبول، سبحان ربی الاعلیٰ کوئی نہیں قبول۔ وہ میں کہ اللہ تیری تعریف پہ کرنا تیری زمین ہے، تیرا گھر بنا کے۔ اللہ فرماتا کنجرا انہوں نہیں پوچھا جنہوں میں وارث بنائے۔ یہ مطلب ہے زمین دے وارث کو پوچھن تو بغیر مسجد بنائیے، نہ نماز قبول ہے، وچ رکوع قبول ہے، نہ وچ سجدہ قبول ہے۔ جڑا وارث نو پوچھن تو بغیر قرآن پڑھے، نہ تلاوت قبول ہے، نہ حفظ قبول ہے، نہ حافظ قبول ہے۔ جڑا زمیندار دے مالک نو پوچھن تو بغیر مسجد بنائے او دی نماز قبول نہیں۔ جڑا وارث نو چھڑ کے تلاوت کرے اور دی تلاوت قبول نہیں۔ جی میں وارث نو چھڑ کے مسجد بنائیے تے مسجد ناجائز ہے۔ جڑا وارثہ نو نہیں جانتا تے قرآن پڑھتا ہے وہ دی عبادت ناجائز ہے۔ پہلے سمجھو وارث کون، پہلے پڑھنے پڑھن گے وارث قرآن۔ مہربانی جناب ایک اور عرض میں کر دیں، کسے معاملے وچ بندیاں دیا دو قسمہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ کسے معاملے وچ بھی بندیاں دیا دو قسمہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ جڑا بندہ میری تعریف کر دینا پیا، مثال دے طور تے جڑا بندہ او دے نہ لڑے وہ میری بد تعریفی شروع کر دے گا او دی وجہ تو۔ پھر سن لو، ایک بندہ میری تعریف پہ کرتا ہے، وہ بندہ پہ جڑا تعریف پہ کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، لہذا وہ میری بد تعریفی شروع کر دے گا وہ دی دشمنی۔ بندیاں دیاں دو پارٹیاں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ موٹر وے بنی ہے پیڑیاں چوں، پہلا اتنے سڑک کوئی نہیں سی، اس واسطے دونوں پاسے اتنے سروتے کو لنگی تو کنواں دے باغ آ جاندے نے۔ یار جالی دے ادھر ادھر باغ نے، وہ باغ لائے نہیں کسے، انہاں باغاں دے بچوں سڑک انہاں بنا چھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، جڑے بندے ساری زندگی پودا نہیں فروٹر دا ویکھیا یا کنوں دا پودا نہیں ویکھیا، انہیں فریجاں چوں کٹ کے کھادے نے یا منڈی چوں لے کے کھادے نے، جدوں لنگے گا تے وہ ویکھے گا بھی کمال ہے بھائی ایتھے لگ دے جی۔ وہ بندے کو پراڈو ہوئے، وہ دو تر گن مین ہون، وہ کو ڈرائیور ہوئے، بوسکی دی قمیض ہوئے، سٹڈ لائے ہون، امیر آدمی ہوئے، وہ ویسے دل کر سکتا ہے کہ کدی میں پودے نوں کھو کے لا کے نہیں کھا دے تے ایک کنوں ہی کھائی۔ کسی وقت بھی شیطان ذہن چاہ سکتا ہے، حالانکہ انہوں سوچنا چاہیے کہ جدو مالک اتنے نہیں تو میں باغ چ کیوں وڑا؟ بولو نا، باغ جو کسے دا ہے، وہ بندہ جالی ٹپ جائے، ویندیا ویندیا جالی ٹپ جائے، جاگ کنوں نوں ہاتھ پائے، ایتھوں مالک انہوں پھڑ سکتا ہے یا نہیں پھڑ سکتا ہے؟ اتنے بھی دو پارٹیاں بن جانیاں نے منٹ تو پہلا۔ کئی بندے آخر نہیں یہ علاج ہوئے، بولو نا، ایک منٹ تو پہلا کئی بند نہیں دیکھو، کئی بندے آخر نہیں یہ علاج ہوا ہے، یہ گڈی ویکھو، یہ منہ ویکھو، یہ بوسکی ویکھو، یہ سٹڈ ویکھو، یہ کام ویکھو، علاج کیتا ہی پھڑ لے، اتوں پھڑے، اتنے ہی بندے مخالف اینٹی ایک منٹ چ پیدا ہو جائیں گے۔ اور چلو کی کر بیٹھا ہے کتے کنوں سی،
تسا غور نہیں فرمایا؟ ایک منٹ چ بندے دا پتہ نہیں لگتا، ایک ادھر دو ادھر، بلاؤ جی ایک کنوں سی 20 مربے دا باغ ہے، 20 مربے دا باغ ہے، ایک کنوں نالے مر چلے تہاڈا مینوں پتہ کوئی نہیں، میں پہلے بندے دے حق چ جیڑا آندا ہے پہ دا علاج ہے۔ دیکھو نا گل اصول دی ہے، پیو نے مالک نو پوچھن تو بغیر ہاتھ کیوں پائے؟ یہ جڑا دوجا بندہ ہے وہ میرا حال آپ بھی کدی کدی کدھروں کنوں اس طرح کدھروں کھاندا ہے، جڑا وچوں پہ حمایت نہیں کرتا ہے۔ اب چلو کی ہو گئے بڑے بندے ہیں جدے جے جدوں پیڑا کم کسے منڈے کرنا تو وچوں ہی کئی بابے او چلو چھڈ بھی چھڑو، منڈیاں کول وعدہ کاٹا ہو ہی جا، یہ مطلب بابے بھی بتھیرا وعدہ کاٹا کر دے۔ جی میں سمجھنا اس گل نو، تساں کدی محسوس کیتا ہوئے گا منڈا پایا ہوئے نا پرے چ لیا کہ کسے پیڑے کم تو، کسے شرارت تو، کسے گل تو، تے بزرگ بیٹھے ہونا تے بزرگ بڑے عجیب و غریب کہی ہوندے، منڈا مندا نہیں پیا، میں نہیں کیتا میں نہیں کیتا میں نہیں کیتا، تے کو بزرگ کی پہ فرماتا اور پترا سانو بھلانا ہے اسا سارے کیتے۔ تو کیسا بزرگ ہے؟ منڈا جے منیا نہیں تے بزرگ پہلا من گئے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، سانو کوئٹے دھماکے 87 مارو 187 مارو، اسی بھی مجبور ہاں، پاگل اسی کوئی نہیں، جنہ سارے کیتے ہونا اسی انہوں نہیں منتے۔ مولا کا معاباد شاد رکھے، اچھے طریقے نہ سمات فرمائے۔ سید ابو العلا مودودی نے ساڑھے متعلق خلافت و ملوکیت نوجوانوں لکھے، ہو سکے شیعہ اسے کہتے ہیں جو معصوم کے علاوہ کسی کو امام نہ عزیزہ نے گرامی قدر جس بندے ہاتھ پا لیا کنوں میں تو دے حق چاہوں جڑا پہ آدھا پہ ایدہ علاج ہویا ہے ایدہ علاج ہویا ہے، وہ جڑا بندہ گنجائش پہ دیندہ ہو چلو کی ہوگی، واہ واہ چھوٹی گنجائش دیتی ہوئے تو بڑے دی امید رکھو۔ ایسے ممبر تے بیٹھ کے میں پانی پیتا تو سب برداشت کیتا ہے، جی میں سگریٹ لانا تھا نہیں نہ ہونا، تو جی بچوں کو بزرگ آکھے چلو کی ہوگی، تو سغور نہیں فرمایا وہ چلو والی گنجائش پہ دیندہ نا وہ معاف کرے، اتھے جی سادہ پیتا نا تو تساں آخر چلو خیر ہے، اتھے کسے بھر کے بھی پینا ہے، برائی چھوٹی ہوئے تو دبائی دیئے گنجائش نہیں دی۔ خدا دی قسم اگر حضور تو بعد لوگاں صرف معصوم نو منیا ہوندہ تے گنجائش نہ دیتی ہوندی یزید دا ممبر تے کی کام سے اور اٹھاؤ اگر میرت برقرار رہی تھا کہ یزید جیسا بندہ مسجد دے ممبر تے کوئی گل ہے کرنا نہیں۔ میرے عزیز دوستو چھوٹی برائی نو دبانا چاہیے، کنوں ایک کے اے نہیں سوچنا چاہیے کہ مربیاں دا مالک ہے انہوں کی پہ فرق پہندہ ہے، انہوں نہیں فرق پہندہ کیتا اس چنگا ہے۔ اگر کئی بندے کیا کر گے واقعہ سن گے فلانا بندہ پراڈو والا اچھا بڑا بندہ ایم این اے ٹھیک ہے انہیں کنوں ہاتھ پا لے، وہ کیا کر گے بھائی اسی تو نہیں منتے، وہ دے کول کنوں دی کمی سی، کیا بات ہے، جڑے سمجھ گئے وہ کافی ہے، میں گلاں دا پریشر کرن دا عادی نہیں۔ کئی بندے سوچن گے کہ ممکن ہے گناہگار ہے کر سکتا ہے، وہ کہڑا معصوم ہے ہو سکتا ہے میں دل کر رہے ہوئے، کئی کیا کر گے اسی نہیں منتے، کوئی گل کرن والی ہے 20 مربیاں دے مالک نے ہے اتھوں پھڑ لیا، کوئی گل کرن والی پھڑ لیا، ایک تے کنوں سی ایڈا بڑا مالک سی، ایک تے کنوں سی، تو غور نہیں فرمایا ایڈا بڑا مالک سی، ایک کنوں تو اس پڑ چھڑیا، ایک کنوں تو اس پڑ چھڑیا، وہ عقل مندو ایک کنوں تو اسے اس واسطے نہیں پھڑیا کہ وہ ایک کنوں تو مر چلنا ہے، پھڑیا اسے اس واسطے تاکہ کائنات نو پتہ لگے اے بڑیاں کی یہ تے وچوں کی، اس غور نہیں نہ فرمایا اور کنوں نہ ایڈا نقصان انہوں نہیں ہو رہا، پھڑیا اس دا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے اے بڑیاں کی یہ تے انتروں ہے کی یہ سہارا نو فدق دا بھار کوئی نہیں سی، تو ماں جہانا دی وارثہ دا نا بطول ہے، تو ماں 4 بوٹے سان سہارا نے دعویٰ کر کے دسیا اے میں بیکھ لو اے بڑے کی ردے بچوں کی رہے۔ مولا کو آباد و شاد رکھے، مولا جناب نو آباد رکھے، میں جذبات دی قدر کر جی مولا تانوں آباد رکھے، میں جناب میں جذبات کی قدر پہ کرنا، یہ بچہ چھوٹا جا بچہ تو رو پہ اس گل تو لوگ آندے نے نا کہ بی بی نو کی ضرورت سی، وہ اللہ دے بندے ضرورت دی گل نہیں، گل ضرورت دی نہیں،
پہلی گل تو کہ فدق وچوں کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ فدق ملن تو پہلا انہاں دا مکان چھوٹا سی تے فدق ملن تو بعد انہاں کوٹھی بنائی ہوئے؟ یا کوئی بندہ ثابت کرے کہ خیبر تو پہلے انہاں دے کپڑے سادہ ہوندے سن تے خیبر تو بعد حضرت علی دے یا بچیاں دے یا بی بی پاک دے کپڑے بہت اچھے ویکھے نے کسے؟ اے خیبر تو پہلا بھی انہاں دے رشتوں ہوندے سن، خیبر تو بعد بھی یہ وارث عرش نے، انہاں نوں پرواہ نہیں۔ اس مال وچ حصہ سی یتیماں دا، اس مال چ حصہ سی غریباں دا، اس مال چ حصہ سی مسافراں دا، اور نبی نے زہرا دے نال لکھیا اس واسطے کہ احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے۔ جدی ماں نے ساری دولت اسلام تو قربان کیتی، اللہ فرمایا فدق دی جاگیر تے تساں گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، اے خالص محمد دا حصہ ہے۔ زہرا دے نام لکھ کے اے دے ہتھوں پھیر غریباں نوں ونڈا کے دس تاکہ کائنات نوں پتہ لگے پہلے دی والدہ ونڈدی سی ہن او دی بیٹی ونڈ رہی ہے۔ او غریباں دا مال سی، یتیماں دا مال سی، زہرا صرف ونڈن والے سن۔ نوجوانوں پھر سن لو، فدق نو نیشنلائز کیتا گیا تے نقصان زہرا دا نہیں ہویا، مسکینہ دا، جی غریبہ دا ہویا، یتیمہ دا ہے۔ پڑھو قرآن سورہ مبارکہ 28 پارہ، میرا موضوع نہیں فدق۔ ہاں وارث میں ضرور دسنے کہ وارث کون نے۔ وارث دے پوچھن تو بغیر تے مسواک لائیے نا، تو وہ مسواک کر کے نماز پڑھیے تو کوئی نہیں ہوتی، سار اٹھاؤ۔ فقہ پر سمجھنے والے بندے، شریعت سمجھنے والے بندے بیٹھے ہو، کسی دے گھر جاؤ نا گھر تو انہوں پوچھ لو پہ نماز میں پڑھنی، آباد لو، اور یار کسی گھر جاؤ تسی تے مالک مکان نو تو انہوں پوچھنا پائے گا بسم اللہ، جی حبیب صاحب ٹھیک ہو، مولا حفظ و امان چ رکھے، لجپال عزت و آبرو چ اضافہ کرے، حبیب صاحب میرے بڑے پسندیدہ نہایت اچھے دوست ہو، بہت اچھے ذاکر تشریف لائے، میں کی پڑھ رہا تسی کسی گھر رمضان چ ٹر گیا وہ دے کرو تسا روٹی کھانی تو انہوں پوچھو میں روزہ رکھوا سکنا کہ نہیں، انہوں پوچھنا پائے گا تو انہاں مالک اور وارث کی حیثیت ہے نا۔ یہ مطلب ہے میں واضح کر چکا انہاں 22 منٹاں کہ وارث دی کی اہمیت ہے، مالک دی کی اہمیت ہے۔ ورثے نوں ہاتھ لان تو پہلا وارث کو پوچھنا ضروری ہے۔ قرآن ہی پڑھ لینا، یہ میں گل پیا کرنا، یہ اتنے ہی میرا ہاتھ ہے، یہ ورث ہے، یہ کوئی وارث ہے۔ یہ تلاوت تو پہلے انہوں پوچھ لو ورنہ نماز بھی حرام ہو جائے۔ ہائے ہائے، یہ تلاوت تو پہلے قرآن پڑھیا جاندہ نماز بولو، اور یار الحمد پڑھی جاندی ہے کتھوں نہیں ہے قرآن چو، قل ہو اللہ پڑھی جائے کتھوں نہیں قرآن چو، انا انزلنا کتھوں نہیں قرآن چو، کیوں نماز دا بھی بیڑا گر کرنا جے وارثاں نوں چھڈ کے؟ جدی شاہ استعمال کریے وارث نوں نہ پوچھیا ہوئے چیز ناجائز ہو جاندی۔ میں قرآن چوں وارث سے قرآن پڑھنا چاہنا، زمین والی مثال میں سورہ اعراف چو دیتی، دوبارہ وہی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ خالق فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اس کتاب کے ہم نے وارث بنا دیے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ کیا بات ہے! اے حبیب رضا صاحب میرے تو بعد پڑھن گے، میرے تو پھر ان تو بعد اعلان ہویا اقبال شاہ صاحب پڑھن گے، میرے تو پہلے رضا چلوی صاحب پڑھ کے گئے نے۔ اینے کوئی بندے نے پاکستان جڑے پڑھتے ہیں جڑے اتنے پڑھ گئے بندے تے 50-60 نے نامور بندے، تقریباً 50-60-70 بندے نے جڑے نام پر پڑھ دے، انہاں وچوں تساں چنے نے نا یار کی ہو گئے چنے نہیں جے تساں بہ کے گھر سوچیا نا بھی حبیب صاحب ٹھیک نے، رضا چلوی صاحب ٹھیک نے، اقبال شاہ صاحب ٹھیک نے، ناصر ٹھیک ہے، تو سا سوچے نا یہ دا مطلب ہے زیادہ نے، زیادہ ہون تو بچوں چنے جاندے نے۔ اللہ فرماتا ہے عبادنا، میرے بندوں میں سے ہم نے اپنے بندوں میں سے نستفینا چن لیے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے کافی بندے نے اللہ دے، انہاں بچوں اللہ نے چنے نے۔ یہ مینو نہ آندی ہوئے گی تے مولوی جڑے ساڈے مخالف نے انہوں نے عربی کوئی نہیں آندی۔ اور رسنا الکتاب، اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے چن لیے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے قرآن بھیجن واسطے بھی خالق نے الیکشن نہیں کروایا، قرآن جدے اتنے آیا وہ بھی الیکشن نہیں ہویا، تو جڑے وارث ہون گے نا انہوں واسطے بھی کسی الیکشن دی لوڑ نہیں۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے حبیب روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا، جبریل امین کے ذریعے۔ کئی بندے نو جبریل دی بھی تکلیف ہو گئی جی، ایسے ایسے بندے جمے نو جبریل دے مخالف ہو گئے نے۔
اللہ فرماتا ہے ہم نے جبریل کے ذریعے تیرے قلب پر قرآن نازل کیا. اور محمد کیا نے تو نے اس شخص کو دیکھا جو تیرا بھی دشمن ہے اور جبریل کا بھی دشمن ہے. کئیاں بندے نو شوق ہے کہ جبریل نو پرا کرو اے وچ کی اللہ تے نبی اور تانوں جبریل نو کپڑے بنا کے دینے پئی. جبریل تواڈے کو کرایہ منگدا. جبریل علیہ السلام ہے صدقے جاواں علیہ السلام دے خلاف منہ کھولنے لگے حیا کرنا چاہیے. اے جبریل نو پچھوں کڈ کے آل محمد دی شان نہیں بندی. اے نوکر ہوئے تو شان بن. اس غور نہیں نہ فرمایا بندے کھوڑے فضائل کمیں بے کے جوڑتے نے تے بناندے نے پچھوں جبریل نو کڈ دئیے تو پھر فضائل بد جان گے. خبردار قرآن دی مخالفت نہ کر. جبریل واللہ ضروری سمجھے اور جبریل علیہ السلام ہے. تیری بلا جانے فضائل کے میں پڑھی دے. فضائل پڑھنے واسطے جبریل دا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ کائنات نو پتہ لگے جنہ دے دروازے دا کمی علیہ السلام ہے مالک رضی اللہ کیسے ہو جان گے. مولا تو انو آباد و شاد رکھے صدقے جاؤ. جنہیں قرآن یاد جنہیں قرآن بھیجیا وہ سبحان ہے. جڑا لے کے آیا وہ امین ہے. جدے دل تے نازل ہویا ہے وہ طاہر و مطہر ہے. ہن سوچ اللہ بھیجن والا وہ بھی پاک لے کے آن والا وہ بھی پاک جدے دل تے آیا وہ بھی پاک جڑی زبان چوں نکلیا وہ بھی پاک. ایڈی زبان پاک ہے کہ اجے بھی پاک ہے. ہن میں اپنے محترم مجمع کو پوچھنا تے بھیجن والا پاک ہے لیاون والا پاک ہے دل پاک ہے زبان پاک ہے. تہاڈا کی خیال ہے جاندیا محمد نے کسے پلیت نو دے جانا سی؟ صدقے جاواں دے وارث بھی تے وہی بنائے نے جڑے قرآن دی طرح پاک نے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیے. آج جڑے بندے باہر منڈے چیک پہ کرتے نے وہابی نے بولتے نہیں ہاں تواڈے اپنے نے تساں وچوں چنے نے نا. اب تسی مجلس نہ سنو تسی اوتھے کھلو سنے نا. تے جڑے طاہر القادری دے جلسے تے چیک پہ کردے نے او شیعہ نے نہیں انہاں دے اپنے نے اپنے جو چنیندے نے نا. اور کی سن رہے ہو یار او یار تساں چنے نے تے اپنے جو. اقبال شاہ صاحب دیوبندی نے بولو تو صحیح نا یار. وہ یار اپنے جو دو چار بندے 10 چنے جو نہیں تھے پڑھان واسطے یہ مطلب تساں مجلس کرانی ہوئے تو چن دے ہو پڑھان والے اپنے چ تے وہابی چنتے نے اپنے چ سنی چنتے نے اپنے چ دیوبندی چنتے نے اپنے چ اللہ چنتا ہے اپنے. صدقے جاواں خالق فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہیں جن کو ہم نے وارث قرآن بنایا ہے. وہ اللہ دے اپنے کڑے نے قرآن پڑھنے ہیں. جدن شیطان فارغ ہویا نا لعنت لے کے جدن انہیں اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے باقاعدہ لیٹر جاری ہو گیا نوٹیفیکیشن پہ تو لانتی ہیں اس نکلن لگے آخیا قالا فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. مجھے تیری عزت کی قسم میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا تیرے بندے چھوڑ کے. ہائے ہائے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں. یہ مطلب ہے شیطان پہ دستا ہے کہ یہ بندے او نے جنہ تک میری رسائی نہیں. یہ بندے او نے جنہ تک میری رسائی نہیں. اسی پاگل ہاں. جڑا بندہ اپنی پہلی تقریر چاکھے لوگوں میں سیدھا رواں تے میرے مگر رہا جائے جدو میرے تے شیطان آ جائے تو پھر بھائی مینوں چھڑ دیا جائے. اسی بابا جی ہدایت لئیے کہ تہاڈا دھیان رکھیے. شاباش. جیڑا بندہ اقرار کرے کہ میرے تے شیطان آ سکتا ہے نہ کل ساڈا ہاتھی سی نہ آج ساڈا ہاتھی ہے وارث قرآن ہوئے جدے متعلق شیطان آکھے کہ میری دسترس تو باہر ہے میری دسترس جو باہر ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے جڑا شیطان دی دسترس جو باہر ہوئے انہوں تے شیعہ چ معصوم آتے نے. مولا تو انو آباد و شاد رکھے. یہ مطلب ہے اللہ نے
یہ مطلب ہے جی قرآن پاک ہے ایویں وارث پاک نے، جی قرآن پاک ہے یہ گل تو میں منا لی ہے، بڑے بڑے سادیاں بندے پہ یہ وارث وہی ہونا چاہیے جہاں یہ کو پاک ہو۔ میں زمیندار کی گل کی تھی، اتنے زمیندار بیٹھے نے، میں آن تو پہلے گل کر رہا سا جہے وارث بنائے گئے زمین دے، تھوڑی 2 بربے زمین ہوے تسی اندر بیٹھے ہو، زمین تے باہر ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اتنے کنک ہو سکتی ہے، اتنے کنجی ہو سکتی ہے، اتنے مکئی ہو سکتی ہے، اتنے تمباکو ہو سکتا ہے، اتنے نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے تمہیں ٹائم ٹائم دا پتہ ہے ایتھے پانی کیویں چڑھدا ہے، اینی کو تھان سکی رہندی ہے، ایتھے ٹھیک کیڑی شے ہوندی ہے، یہ مطلب تمہیں چپے چپے دا پتہ ہے۔ چھڈ مولوی تو عقلی دلیل نال گل کر، وارث ہوندا ہے جنوں چپے چپے دا پتہ۔ صدقہ جاواں آباد رہو۔ حبیب صاحب ایتھے بیٹھے نے، یہ ایتھوں فون کرن کے فلانی الماری چ چیز پئی ہے تو وہ بھیج دیو، یہ منگوا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے انہوں کا گھر ہے، وارث جو ہے مالک جو ہے۔ میرے گھروں منگوان چاہن تو میں آکھاں دسو ہاں لاؤ کہڑی شاہ اتنے وے کہڑی شاہ کتنے وے، انہوں نے میرے کو پتا کتنے۔ یہ مطلب ہے جتنے میں مالک آؤں مینو پتا ہے، جتوں دے اے مالک نے انہوں نے پتا ہے۔ چل چھڑ جڑے تیرے زیر چ وارث قرآن نے انہوں کو پوچھ الف لام میم دے وچ کی، صدقہ جاواں صدقہ جاواں، الف لام را وچ کی ہے، کاف یا عین صاد وچ کی ہے۔ حضرت زینب عالیہ الف لام میم دی تشریح کرن لگے سن، حضرت علی دی آواز ہاتھ اٹھا کے آئی، بیٹی مت بتانا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو جانتی ہے۔ ہائے آباد رہو، اے ہیں عالم غیر معلم، اے ہیں عالم غیر معلم، انہوں نے اللہ علم عطا کیتا ہے۔ الف لام میم فضول نہیں، کاف یا عین صاد فضول نہیں، تے مومل بھی نہیں، اے بامانی آیتاں نے۔ الف لام میم ایک آیت جے یار دائرے میں 1 2 3 لکھے ہوتا، الف لام میم دے کے دائرے میں لکھا ایک نہ لکھا ہوتا مجرم اگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوجی آیت ہے، الف لام میم باقاعدہ ایک آیت ہے، کاف یا عین صاد ایک آیت ہے، الف لام را ایک آیت ہے، یاسین ایک آیت ہے۔ آیتاں ہوندیاں نے ہدایت واسطے، دسن علماء اتوں بھی آئیاں نے تو سمجھ بھی نہیں آتی، ایک کدے واسطے آئیاں نے سمجھ کے آتی ہے بھی کسے بھی نہیں ہے۔ سر لکھے حروف مقطعات، مقطعات انہوں نے قطع کیتی ہے، ٹوٹے ڈکرے، جڑ بھی نظر نہ آوے تو پتہ بھی نظر نہ آوے تو بچکاروں لکڑی دا ٹوٹا ہوئے، کئیاں سمجھ نہیں آتی کیڑی لکڑی، وہ سمجھ نہیں آتی بھی ککر ڈالی ہے کی، یہ نے مقطعات کٹے لفظ نے۔ ایس قرآن چ مدودی تک نے لکھا ہے کہ ان کے معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، تے اجے اللہ کا رسول نہیں سمجھنا سی تے اللہ سمجھانا سی تے گل اپنے کو رکھتے ساڈے کے کیوں تریاں، ساڈے کے آئیاں نے کہ نہیں آئے تو آئیاں نے تو سمجھ بھی نہیں پی آتی، نہیں نہ پی آتی تے مولوی کر ہاں جرت جنہ دی نہیں سمجھ آتی انہوں نے مننا چھڑ دینا، اور نہیں جو سمجھ آتی تے مننا چھڑ دینا، تازہ کر روز تیرے کے ترلے کر دینے انہوں نے مننی دے، صدقے جاواں انہوں نے سوچی دا نہیں۔ اللہ نے الف لام میم جیسیاں کئی آیتاں بھیج گئے، کائنات نو دسیا کئی میں ایسیاں بھی آیتاں بھیجنا جنہوں نے سمجھنا ضروری نہیں صرف مننا ضروری ہے۔ یہ وارث جانتے ہیں 3 قسم اللہ نے بندیاں دی دسیاں وہ سن لو، کتنا پڑھنا ٹھیک، 3 قسم دسیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے جڑے بندے نے فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، یہ گناہ گار نے، گناہ نہیں، جڑا گناہ کرتا اپنی جان تے ظلم کرتا، ظالم لنفسہ ایک، ومنہم مقتصد درمیانے 2، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ صرف نیکی میں سبقت لیتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ 3 قسمہ نے بندیاں دیاں جنہ چو اللہ نے وارث قرآن چنے نسل تھا۔ اس قرآن چے جو بندیاں 3 قسمہ دی یہ تشریح کیتی ہے، ایک وہ جو گناہگار، ایک درمیانے، ایک آلہ۔
بندیاں چ ترے قسم نے. ایک گناہگار گناہ ہی کرتے رہتے ہیں ہر ویلے. ایک درمیانے نے جڑے جمعہ بھی پڑھ آتے ہیں تو جتی بھی کسی کی چنگی لے آؤ. وہ درمیانے ہوتے ہیں. دونوں کام ایک باری کر آتے ہیں. میں غلط نہیں کرتا پا, میں صحیح تشریح پہ کر. ایک جڑے ہمیشہ گناہ کرتے ہیں وہ نے اے تھرڑے میں انگلی کا اشارہ کیا, تھرڑا درجہ. ایک درمیانہ مقتصدن درمیانہ. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, جو اللہ کے اذن سے صرف نیکی ہی کرتے جاتے ہیں اور نیکی میں سبقت لیتے جاتے ہیں. جے اگے بچے دو بیٹھے نے چھوٹے جڑے نظر آ رہے ہیں, ایک بچہ چھوٹا ہے, جے تسی نہ بولو تو پھر سواد زیادہ آئے گا, جے بولو گے تو سواد کٹ جائے گا. آئے گا تو صحیح لیکن کٹ جائے گا. تو یہ چپ کرو. ایک بچہ تم, ایک بیٹا تم چھوٹا ہے تے چلو یہ بھی بچ پا لو, یہ بھی تقریباً چھوٹے ہی نہیں, ادو چھوٹا انہیں تھے کوئی نہیں, ورنہ میں تمہیں ہور سواد دینا. یہ چار بچے جڑے بیٹھے نے, تسی بیٹھے تو تسی چارے دسو سب تو چھوٹے ہم تسی رہے. یہ نہ حافظ قرآن نے نہ مفتی دین نے. ٹھیک ہے نا جی. بچے نے سادہ بیٹھے نے, سکول دے پڑھتے ہوں گے. یہ ترے قسم کے بندے نے. ایک گناہ کرتے ہیں بیٹا, تسی دھیان رکھو گناہ کرتے ہیں. ایک کدی کرتے ہیں تو کدی چنگا کام بھی کر لیں. ایک جڑے نہیں کرتے ہمیشہ نیکی کرتے ہیں. یہ ترے قسم چ بندیاں دیا ہون, اس قرآن دا وارث اینا جو ہوئے گا. تو ہاں دس کدی ہو سکتا ہے کہ بزرگ نو آخیا چپ کری تو چپ کرے؟ کدی نہیں ہو سکتا. بچے چھوٹے دسو یار میں بزرگوں کو بچ گلا, تو کھڑا ہی ہو جا, میرا خیال کھڑا ہی, تاکہ اور کوئی نہ. یہ بچے دھیان نہ سمجھ لے, ترے قسم نے بندیاں دیا. انہوں خالق نے فرمایا ظالم لنفسہ, اے مقتصد, اے سابق بالخیرات. اے او نے جڑے گناہ کرتے, اے او نے جڑے کدی کرتے نے کدی نہیں کرتے, اے او نے جڑے نہیں کرتے. ان ترواں قسموں چوں وارث قرآن اللہ اینو بنائے گا نہیں, اینو بنائے آباد. لو جناب, ایڈا کو سہرے اس منڈے دا جا اٹھیا, اے ایڈا تقریباً ایڈا سہرے تے اے تے گل آ گئی ہے مولویاں دے ایڈا سہر نے. وچ گل ہی نہیں بھی آؤندی, گھر کی ہو گیا, کی تالا لگ گیا ہے بھی بچہ کدوں اگے میں کو نال آندا ایڈا بچہ اٹھایا میں نال آندا. آیا تسی الزام لاندے ہو فلانا ذاکر نال بیگن لے کے آندا. میں تو تہاڈا اپنا بچہ ہے, ایتھوں اٹھایا نہ. میں پہلے فون کیتا سی کہ میں انج آکھاں گا تو انج آکھی, گل ہی کوئی نہیں. ایتھوں اٹھیا کانفیڈنس نہ اس دسیا, خدا دی قسم مینوں مزہ آیا. خالق تیری خضر جنی حیاتی کرے, تیرے چھوٹے دماغ چ گل آ گئی ہے کہ اتنا قسماں چوں وارث قرآن نہ اے ہو سکتا ہے نہ اے ہو سکتا ہے. بچے آکھے اے ہو سکتا ہے. مولوی تینوں کی ہو گیا ہے؟ یہ بال نوں سمجھ آ گئی, تین نہیں آنی, تینوں آؤندی ہے, تو لیاونا چاہتا نہیں. اندر تینوں سمجھ آؤندی ہے کہ وارث قرآن یہ ہو سکتے ہیں جڑے کدی گناہ نہ کرن. اندروں تینوں سمجھ آؤندی ہے. اونج اندروں تو گھبرا گیا کہ جی میں انہاں من جا تو میرے والے کدھر جان گے. سار اٹھاؤ میرے نال, اندروں تو بہڑا پینا ہے. میرے عزیزو اے گناہگار ہے جڑا گناہ کردا ہے, اے کدی کردا ہے تے کدی نہیں کردا. اے جڑے سابقم بالخیرات جنوں تو آکھیا نا آلہ, آ گناہگار, آ درمیانہ تے آ آلہ. وہ دیو بندیو تسا یار آپ اینو آلہ لکھ چھڑیا, آلہ ایسے آلہ نو تے اسی معصوم آنے ہیں. ہائے ہائے, قرآن دا وارث کون ہو سکتا ہے؟ آخری جملہ قرآن پاک ہے. کنے بجے پتا ہو جائے کنے بجے پاک ہے؟ ہر ویلے ایتھے نہ مکا چھڑیے. قرآن ہر ویلے پاک ہے, قرآن ہر ویلے پاک ہے. یہ وارث بھی صرف ہو سکتا جڑا ہر ویلے پاک. کیا بات ہے بھائی, میں وضو کیتا ہے اس لیے کیتا, یہ ہر ویلے پاک ہے. سکھے کی سنیا جی, سکھے کی حافظ آباد اتنے ایک مولوی آیا مسیتے وہ جا کے آندا ہے. ایک حافظ آباد پہلے مولوی صاحب فوت ہو گئے نے, شبیر شاہ صاحب. انہاں ایک لفظ جوڑیا سی 5-3 پاک. 5 سارا جہان 5 تن آندا نا. انہاں فرمایا 5-3 نال پیار نہیں, جدا 5-3 نال پیار نہیں وہ کلمے تے اعتبار نہیں. میں آپ سنیا جی نہ کرنا ہونا, جدا 5-3 نال پیار, پہ سریلے سنو, جدا 5-3 نال پیار نہیں وہ کلمے تے اعتبار نہیں. لفظ 5 تن ہے, انہاں 5-3 کر لیا.
وچوں پیو بھی راضی ہو جان یہ بھی راضی ہو جان 5 بھی تے 3 بھی ایک سواد آیا ہے شاید وہی حافظ آباد جسے بھی حافظ آباد ایک بڑا سواد آیا شاعراں بڑے باریک سن انہاں بھی 5 تانے نو 5 3 آکھیا ہے 8 تانے نہیں نے آکھیا حالا 5 تے 3 8 ہوندے نے نا وہ یار جڑا بندہ 5 تے 3 آندا ہے یار میں جو آکھاں پہ 5 میں مثلا آکھاں پہ 5 پلیٹاں چاول لے آؤ تو میں آکھاں پہ چاول لے آؤ 3 پلیٹاں تے 2 پلیٹ تساں غور نہیں فرمایا وہ مینوں اینی بھی راضی نہیں آوندی تے 5 جو منگوانیاں تے میں آکھاں چاول لے آ جے 3 پلیٹاں تے 2 پلیٹ پہ جے شاہ جی 5 بھی پاک نے تے 3 بھی پاک نے تے 8 تن پاک آکھو وچوں پھر 10 گئے نے پاویں کڈے پاک نے 5 اور نے 3 اور یہ تو 10 گئے نا بڑے باریک سن کیا بات ہے اگلی گھر دیکھو 8 تن نہیں نے آکھے اوتھے کو مولوی صاحب پین انہوں نے جان نشینوں سکھے کی منڈی جا کے آکھیا مینوں وکیل ایک ملیا وکیل اس آکھیا پہ تک مولوی صاحب آئے سن انہوں نے عجیب گل کی میں کی شاہ ہی 5 3 دے سن اینا کچھ ہو رہی آکھیا میں نہ کیا انہوں نے آکھیا سب تن پا جی سب تن پا وہ مینوں وکیل آکھنے لگا میں بڑا پریشان رہا میں تو بڑا آوازار ہاں یہ میں کی جواب دے آدھے سب تن پا میں تسی وکیل ہو ہے جی پڑھے لکھے جی میں کیا مولوی مل سکتے ہو ملا گے میں مسیتے کے باہر جتنے تسی آکھو میں مسیتے کدوں میں کیا روزے کنے بجے میں دیگر تو بعد تے شام تو پہلا جدو لڑن جوگا نہ رہ گیا روزے بندہ پچھلے ٹائم مٹھائی اٹھتا ہے تو مٹھائی بہندا میں کہ مولوی ہتھی نہ پی جائے روزے سمجھو میں روزے دے وچکار ملی تے دیگر تو بعد تے شام تو پہلا تے ملی ادو جدو نماز اثر دی پڑھا لوے پڑھا کے اٹھے گا تو اکا بندہ مکا ہوندا اس ویلے قرآن کھول کے سامنے رکھی انہوں آکی سب تن پاک تساں آکھے وہ آکھے گا میں آکھیا انہوں آکیا قرآن دے ادھر میں ہاتھ رکھنا ادھر تو رکھ روزہ رکھے رب نو جان دینی آ یہ جے سب تن پاک نے سب دا مطلب سارے پاک نے تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے مسیتے نیاں دے یہ مسجد نبی وچ سب تن دے دروازے کھلے سڑ کے 5 تن دے دروازے مولا بے تانوں آباد شاد کنے دروازے کھلے سن الا باب علی بن ابی طالب سارے دروازے مسجد نبی جو بند ہو گئے سوائے علی بن ابی طالب دے دروازے دے لوگاں پوچھیا یا رسول اللہ سارے دروازے کنے بند کرائے نے فرمایا اللہ نے علی دا کنے کھلوایا فرمایا اللہ نے اے اللہ نے کی کیتا ہے نبی فرمایا عدل صدقے جاواں اپنے آپ نال زیادتی نہ سمجھنا کہنے لگے وہ سارے جی فرمایا سارے جی فرمایا سانو منع کیوں کیتا گیا حضور نے فرمایا مسجد پاک ہوندی مسجد پاک ہوندی ہے ہر ویلے ہر بندہ تے ہر بی بی مسجد جان دے قابل نہیں ہوندے جویں مسجد ہر ویلے پاک ہے علی دا بیڑا ہر ویلے پاک نمازی بندے نو گندی روڑی کو گزرنا پوے ہورن بھی تکلیف ہوندی ہے لیکن انہوں بہت ہی ہوندی یار اپنی پاکیزگی دی وجہ تو نمازی بندہ ہوئے 5 ٹائم دا تہجد گزار ہوئے انہوں گندی جگہ تو گزرنا پوے وہ دی بس ہو جاندی ہے حالانکہ عام بندے بھی گزر دنے لیکن وہ دے فرق ہے یہ مطلب ہے کسے ماحول چو بندہ گزر سکتا ہے کسے ماحول چو کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جڑا نہیں گزر سکتا انہوں تکلیف ہوندی جڑے بندے گندگی چکتے ہیں وہ بھی تو بندے ہی نے تے کولو بندہ گزردا تو مصیبت میں پھڑیا ہوندا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ دا کم ہے ہر ویلے گندگی چ رہندا ہے وہ تے برداشت کر سکتا ہے تے جڑے بندے کندی نہیں گندگی نہیں ویکھی کولو گزرے گا تو دا دماغ پھٹن لگ پے گا کلا بہ کے مسلمان سوچی ہے شام دا بازار اس قابل ہے یہ مولا تو انہوں آباد رکھ پاگل اسی کوئی نہیں کہ شام دا بازار تے ماحول اس قابل ہے سی کہ اتھوں مخدرات عصمت گزر جاندی ہیں وہ بچوں نبی ذاتی گزر جاندی
وہ مولا علی دیا بیٹیاں گزر جاندیاں. انہاں بے غیرت مسلماناں اوویں اوویں اہل بیت ستائے نے جویں جویں دا اہل بیت دا مزاج ہے سی. ہاں جڑا نفیس ترین شہزادہ سی انہوں سخت زہر دتی نے، جنہوں سارا ٹبر، جنہوں رات نو ماں نے چولی چ بہا کے برکیاں کھوئیاں سن نا شب عاشور. میں ایک عالم دین نو قبلہ پوچھیا سی کہ اکبر علیہ السلام نو حضرت زینب نے پالیا لیکن امیر اکبر نہیں، یہ امیر قاسم کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ شب عاشور 13 سال دی زندگی وچ ماں برکیاں توڑ توڑ کے کھواندی سی. حضرت قاسم نو انج پالیا سی اہل بیت نے، اتنے ناد ویکھے سن جڑا سب تو زیادہ امیر سی او تے سب تو زیادہ ٹکڑے کی. جدا رات نو اٹھ اٹھ کے شبیر سینہ چومتا سی اس سینے میں سخت نظام آ رہے ہیں تے جدے بازوان دے حصار وچ زہرا دیا تیاں جنگلائے جا گئیاں انہاں دے بازو قلم کر دیتا ہے. حد مک گئی تے جڑا سب تو زیادہ پیاسا سی انہوں اتنا زبردست تیر مارے نے. حضرت علی اصغر دا گلا کیا اس کا توڑا کتے نے نوکاں پڑھ لڑیاں آسان نے. لوگ آندھنے شیعہ مبارکہ کرتے ہیں، کوئی آندھا کان زخمی، کوئی آندھا گلا زخمی، کوئی آندھا سینہ زخمی. تو کدی سوچے تو تینوں پتہ لگے اینے فاصلے تے بھی 3 نوکاں ہونا اینے فاصلے تے کدی کلا بے کے سوچی تے یا میری کسے بیٹی کولوں 6 مہینے دا بچہ لے کے دی گردن تے ناپی انچی ٹیپ لے کے دی چوڑائی کنی ہے، اونچائی کنی ہے، گولائی کنی. کدی خدا واسطے سوچ نرا اعتراض نہ کر 6 مہینے دے بچے کا گلا کن تو کنی دور ہے، سینے تو گلا کنی دور ہے. یہ 3 نوکا بڑا 3 بجے اور قبلہ اس امیر مختار دے دربار اے حرملہ جدو پیش ہوئے ہیں حضرت امیر نے پوچھا امیر مختار نے کنے تیر سن تیرے کول؟ جڑا تیر حضرت علی اصغر نو مارے نے اگر تسی محسوس کرو یا سن سکو عرب دیاں بدواں انپڑھاں دی گل کر رہے ہیں، عرب دیاں بدواں اس تیر دے متعلق زمانہ جہلیت چ طے کیتا سی کہ انساناں نو نہیں مار. ایک عالم دین دی تحریر میں پڑھی کہ انہاں بڑا سونا جملہ لکھا، انہاں بڑا جملہ لکھا. وہ فرماندن کہ لوگوں کبھی سوچو علی اصغر جتنے بچے کے لیے تیر ابھی بنا ہی نہیں تھا، یعنی ایڈے بچے دا تصور ہی کوئی نہیں کہ تیر مارا جائے گا اور جنگ جائے گا تے پھر انسانہ والا نہیں 3 نوکا والا. اس حرملہ دسیا 6 تیر سن میرے کول. شمر نے مینوں آکھیا شکار کریے جدو کربلا پہ ہوندے سن یہ اندر پورے عرب چ میرے شاگرد سن، اتنا بڑا میں تیر انداز سا. آندھا 3 تیر میرے ضائع ہو گیا پہلی مرتبہ. میں توہین سمجھی کہ کو نہیں چلانا تو شمر نے آکھیا نہ چلا رہن دے سنبھال لے تو تیر مارے تے نہ بچے کوئی بد شگنی نہ ہو جائے. یہ آندھا 3 وہ میرے کو بچ گئے سن جڑے عام جانوراں نہیں سن مارے جاندے درندے نو مارے جاندے سن. وہ 3 سن میرے کو 3ویں مینوں شمر نے آکھیا ایتھے مار ایتھے مار ایتھے مار. اور میں نے آکھیا 3ویں 10 کہنے لگا 2 10 نہ 1 میں نہیں 10. حضرت امیر مختار نے کہا 2 تے 10 تیسرا بھی میں تیرے کو پوچھ داں گا. انہیں جڑے پہلے 2 سمجھے نا ایزی کہ اے میں 10 بھی چھاں گا تو خیر ہے ساڈے تے جگروں بھی پھاڑ دیندے نے. آندا انہاں جو 1 تیر میں زہرا تے چند دی پیشانی وچ مار. آباد رہو جی آباد رہو. یہ تیر ہی برداشت نہیں ہو رہا. انہیں دنوں سمجھا پہ میں دساں گا تو کوئی گل نہیں معاف کرنا ساڈے دل دکھتے نے ساڈے دل دکھی نے ساڈے ہمدردی کرنے کی بجائے ساڈے کفر دے فتوے لانے. کہنے لگا تجھا کتنے مارے؟ آندا میں کسی بندے نے نہیں ماریا لیکن جتھے میں مارے ہے نا وہ بندہ زخمی بڑا سی بہت زیادہ
لیکن انہوں اپنے زخموں تو زیادہ تکلیف ہو دی ہوئی. کہنے لگا کسی حیوان نو مارے گھوڑے نو ماری؟ آندا نہیں. کتھے مارے؟ آندا ایک مشک چ مارے. جہدے کول مشک سی نا آپ بڑا زخمی سی, او دی ایڈی چیخ بازواں دے قلم ہون تے نہیں نکلی جڈی او دی چیخ اس مشک دے پھٹن تے نکلی ہے. رو رو کے پتہ نہیں کی لگتی ساتو. جڑے ویلے مشک پھٹی ہے نا میرے تیر نال, اس ویلے منہ خیمیل کر کے آندا سی ہن گل مک گئی. تیسرا کتھے مارے؟ کہنے لگا دسنا نہیں. حضرت مختار نے ہاتھ کٹ دیتے, پیر کٹ دیتے, ہاتھ پیر کٹ کے دربار سٹ دیتا. ایک کرلاندا سی, روندا سی. کہنے لگا مینوں مار, جلدی مار, میں بڑی تکلیف اچھا. جدوں ایسا کہنا میں بڑی تکلیف اچھا, خدا دی قسم مختار دی ہاں نکل گئی. تے انج کر کے آندا او کمینے تینوں تکلیف زیادہ یا اونوں جڑی اجے چھاں تے نہیں آئی. اوے مینوں پتہ تے ہے لیکن بکواس منہ نال کر کتھے مارے آئی. اے حرملہ دے لفظ نے کہنے لگا میں چلو دسنا. تنگ آ کس دسیا؟ کہنے لگا حسین کپڑے چھپا کے کوئی شے لے کے دھوپ جا کے کھڑا ہو گیا. جڑے ویلے حسین کپڑا ہٹایا میں دور سا. کہنے لگا مینوں سمجھ آئی جویں تلوار شبیر کڈی ہے, تلوار. حرملہ کہنے لگا اے تلوار تے بچے چ فرق نہیں ہوتا. کی بیان ہے جڑی اس گل کیتی ہے پتہ نہیں ماں دی نظر چ کی سی او شہزادہ. اس حرملہ نے آکھیا جڑی تلوار والی گل ہے نا چمک پئی ہے. چمک کتھوں؟ کہنے لگا مینوں منڈے تو ہلا کے عمر صاحب نے آکھیا کی ہو گئی؟ تلوار نہیں, غور نال ویکھ, ایک خوبصورت بچے دی گردن. آندا گردن اتنی سفید سی اینج کہ ماں پتہ پہ لگدا سی کہ اینی دھوپ وچ پہلی باری آیا. آندا بس میں او تار جڑی سی نا مینوں تلوار لگدی سی دوروں, وہ ایک بچے دی گردن سی, میں او دے وچ تیر مارے, میں او دا نشانہ لیا. اے تیر دیاں تریوے نوکاں ایک کان چوں لنگ گئی ہے, ایک گلے چوں اتر گئی ہے, ایک سینے چوں لنگ کے تے شبیر دے بازو وچ لگی ہے. ایک محقق نے عجیب نازک مرحلہ پڑھے ہے. وہ حبیب صاحب آندا ہے پچھ اوکھا ویلا شبیر تے او سی جدوں تیسری نوک حضرت شبیر دے بازو وچ سی. ہن میرے مولا نے دو کم کرنے نے نا, اس تحقیق تے شرع دی وجہ تو میں اس رات آرام نہیں کر سکا جدن میں محقق دے لفظ پڑھے. ہو سکا تیسری نوک بازو وچ سی شبیر دے بازو. زہرا دے لال نے دو کم کرنے نے, پہلا بازو چوں تیر کڈنا, بولو بولو, بازو چوں اپنے بازو چوں کڈنا ہے تے پھر علی اصغر چوں بھی کڈنا ہے. جے گل ذہن چ آ گئی تے کافی ہوے گی. وہ فرماتے نے اصل وچ ایس ہاتھ نال میرے مولا نے شہزادے نو سنبھالیا سی تے اے بازو وچ تیر سی نا, اے بازو تے اینج سی نا اینج, تے ایس ہاتھ نال شہزادے نو پھڑیا سی. اوکھا ویڑا محمد دے پتر تے او آیا جدوں شہزادے نو چھڈنا سی تے تیر پھڑنا سی. آواز رواج دے ذہن چ گل آ گئی ہے, میرے مولا نہیں تو شہزادے نو چھڈ کے تیر پھڑیا. پہلے بازو چو تیر کٹیا, پھر وال کنگھی بنا کے ہاتھ دی کھبے ہاتھ نال شہزادے نو پھڑیا. جڑے ویلے تیر نو ہاتھ پایا نا آسمان نو ویکھ کے فرماتے نے ہن راضی ہے نا. آواز ہے جلدی تیر کٹ, میری جنت اداس ہو گئی. شبیر نے تیر کٹیا نہیں پڑھتا, ایک جملہ پڑھنا. جڑے ویلے حسین ذبح شدہ شہزادے نو واپس لے کے آئے نے, ادو کھبے ہاتھ تے سر سی حضرت علی اصغر دا سر, تے ایس بازو تے ناشے مبارک رکھی. آباد رہو, میں سمجھا سکا شاید. ایس ہاتھ تے سر رکھیا نے, اے جڑا بازو ہے ایڈی کوئی لاج سی نا, ایڈی کوئی سی نا جڑی بازو تے آ گئی. اتنے میرے مولا نے اپنی آباد دا دامن پایا. تے ایک اوکھا موڑ ہے نا, وہ ایویں مقتل تے ایک لفظ ہے کہ اس طرح تا رکھیا کہ ہاتھ دے وچ شہزادے دا سر ذرا پکڑ لیں. اس واسطے وہ فرماتے ہیں کہ تیر شہزادے کی گردن کھا گیا تھا. تھوڑے جے گوشت نال سر بدن نال باقی سی. زہرا دا چن لے کے 7 واری اگے پیچھے ہوئے. جناب فضا نے آکھیا بی بی رباب اللہ جانے تیرا پتر کیویں شہید ہویا. صابرہ دا سلطان کدی اگے آوندا کدی پیچھے جاندا. کنات دے پیچھے کھلو کے بی بی رباب دی آواز آئی, اندر آؤ میں حاضرہ نہیں, مینوں بکھاؤ میں زہرا دے سامنے کیویں سرخرو ہوئی ہاں.
منظر آخری ہے 1 منٹ 1.5 مکان لگا آج کر کے تو شبیر فرماندن رباب ویکھیں گی پتر نو ویکھیں گی آواز آندی ہاں مولا سکینہ بھی کھڑی ہے میں بھی کھڑی ہوں ذرا ہٹاؤ کپڑا میں ویکھا میں شہید دی ماں کیویں بنی ہوں میرے لو ویکھنا آج کپڑا ہٹایا میرے مولا نے رباب تو پہلے صابرہ دے سلطان دی آنکھاں ہنجواں دا طوفان آیا جناب رباب دی چیخ نکل گئی حضرت امام حسین فرمادن جدا ایسا بچہ اس طرح شہید ہو جائے اس ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ روئے حضرت رباب فرمایا آجے تے مولا میں نو روئی نہیں میں ساری زندگی تینو بے کے توپتے رونا ہے اجے تے میں نو نہیں روئی شبیر فرماندن تے رباب اتنی بلند چیخ کیوں کٹیا اے جملہ وفاد ہے جدتے عباس دی لاش بھی تڑپ گئی خدا دی قسم حضرت رباب نے فرمایا مجھے دکھ کھا گیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا اے میں کنیزہ میرے پتر دی وجہ تو دویں جہانہ دی سین دا بیٹا رو رہے محمد دا بیٹا رو رہے شبیر فرمادن میرے کو رون دی وجہ پوچھے ضمیر اختر ندوی صاحب نے ایک جملہ لکھے ایڈی موٹی کتاب ہے حضرت علی اصغر دی ایک جملے میں نے ساؤنڈ نہیں دیتا او فرمادن شبیر نے آکا میرے کو پوچھو میں کیوں پہ رونا حضرت رباب پوچھا مولا کیوں روئے ہو فرمایا جتنے بیٹے بھی ہوندے میں وہ دی راہ وچ نثار کردا میں نانے نال وعدہ کر کے آیا پھر روندے کیوں بس آخری جملہ شبیر فرمادن رباب تیرے بیٹے کو اس وقت تیر لگا جب میں اس کا پیاسا منہ چومنے کا ارادہ کروں میں نیت پہ کرتا تھا ایک بار یہ دا منہ چوملا اس ظالم نے میں نو بوسا نہیں دے